الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس بندے نے میری یاد سے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور اسے ہم قیامت والے دن اوندا کر کے اٹھائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ومن اعرض عن ذکری میں ذکری سے مراد کیا ہے؟ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کے چند اقوال ہیں. نمبر 1، ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات اور ہماری آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جائے گا. نمبر 2، کہ ذکر سے مراد قرآن پاک کی تلاوت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کو یعنی قرآن پاک کی تلاوت کو بھلا دیا. نمبر 3، کہ ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. نمبر 4، ذکر سے مراد قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑ کر آؤ. اسی طرح ذکر سے مراد علم ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر یعنی علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو پتہ چلا کہ ذکر سے مراد یا نماز ہے یا قرآن پاک کی تلاوت ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت ہے یا علم والے لوگ ہیں. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس بندے نے میری ذکر سے، میری اطاعت سے، میری نماز سے اور اہل علم لوگوں سے اعراض کیا تو فإن له معیشۃ ضنکا، تو ان کے لیے تنگ زندگانی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی، فَاسْتَسْهَرَهُ، اور اسے غالب سمجھا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، اس کے حلال کردہ چیزوں کو حلال، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. وَشَفَّعَهُ، اور اس کی شفاعت فی عشرۃ من اہلہ، اس کے گھر والوں میں سے 10 افراد کے حق میں قبول فرمائے گا. قد وجبت لہم النار، جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ القرآن، جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھا، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اس حال میں کہ وہ نماز میں ہے. جو بندہ نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِئَةُ حَسَنَةٍ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر حرف کے عوض، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 نیکی عطا فرماتا ہے. اسی طرح فرمایا وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الصَّلَاةِ وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ عَلَى وُضُوءٍ، جس بندے نے غیر نماز میں وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی تو فَلَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ 25 حَسَنَةٍ، تو اس بندے کے لیے
25 نیکیاں ہیں. تو پتا چلا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.